بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی نے کچھ ایسا برتاؤ کیا کہ سیدہ فاطمہ برداشت نہ کر سکیں اور روٹ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیسے آئیں؟ جناب بطول نے سب واقعہ سنا دیا کہ علی نے مجھ سے یہ کہا ہے اور یوں کہا ہے، اب میں ناراض ہو کر چلی آئی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم اس وقت علی کے گھر چلی جاؤ اور ان سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو اگر تم آج اس حال میں مر جاؤ کہ علی تم پر ناراض ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنازہ میں شریک نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا، بیٹی عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا کہا مانے، اس کی فرما بردار ہو کر رہے۔ تمہیں ہر حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور سختیوں کو جھیلنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی جوڑ ایسا نہیں ہے جس کے درمیان کبھی خفگی پیدا نہ ہو، اور نہ یہ کہ ممکن ہے کہ مرد ہر بات میں عورت کی مرضی پر ہی چلے۔ سیدہ فاطمہ یہ نصیحت سن کر اپنے گھر لوٹ گئیں اور حضرت علی بھی کہیں یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی ایسا طرز عمل اختیار نہ کروں گا جس سے فاطمہ کو ان کی دل آزاری ہو اور انہیں تکلیف پہنچے۔ غزوہ موتہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی المرتضیٰ کے حقیقی بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جعفر شہداء میں داخل ہو گئے۔ سید فاطمہ نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو رونے لگی اور اماں اماں ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا کہہ کر آنسو بہانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بیٹی، زبان سے کچھ نہ کہنا اور سینہ کوئی مت کرنا۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چکی پیس رہی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ جو پیتے پیتے بدن مبارک پسینہ میں تر ہو گیا، سانس پھولنے لگی اور ہانپنے لگ گئی۔ اسی حالت میں پڑوس سے ایک دردناک آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ سنتے ہی بے چین ہو گئیں، چکی وہیں چھوڑی اور اس گھر میں چلی گئیں۔ دیکھتی ہیں کیا ہے کہ پڑوسن دروازہ بچہ کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ گھر والے حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کس کو بلائیں، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہی ہیں اور ہمت اور جذبہ خدمت خلق سے کام لے کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ ان کے حسن تدبیر سے تھوڑی دیر میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر لوٹیں اور اس قدر خوشی حاصل ہوئی گویا آپ کو دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے ہوں۔ ایک دفعہ سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناداری کا شکوہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا، فاطمہ میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو دولت دنیا چاہتی ہے تو میں تجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ دیتا ہوں، مگر سن لے کہ تو اللہ سے غافل ہو جائے گی اور عاقبت سے محروم ہو جائے گی۔ اب جو کچھ لینا چاہتی ہے اور جتنا لینا چاہتی ہے لے لے، تجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یاد رکھو آخرت میں تجھے کچھ نہ ملے گا۔ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر پڑی اور توبہ استغفار کرنے لگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کچھ غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ اس دفعہ بھی جناب علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ کام کاج کے لیے ایک غلام یا لونڈی مانگ لیں۔ سیدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئیں اور ابا جان سے اپنی ضروریات بیان کیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، فاطمہ کیا کہتی ہو؟
میں تو ابھی اصحاب صفا کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکا اور ان کی خدمت سے ابھی فارغ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے یتیم اور مسکین بھی میرا منہ دیکھ رہے ہیں۔ تجھے غلام کہاں سے دوں؟ جاؤ اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول رہو اور دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کی ہر چیز سے نفرت کرو۔ ناداری و مفلسی کا یہ حال تھا کہ اکثر اوقات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دھوکے کے جسم پر لباس بھی پورا نہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ شاہ کونین چند صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر سلام کیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے ساتھ کچھ آدمی ہیں، کیا وہ بھی آ جائیں؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس چھوٹی سی عبا ہے جس سے ستر پوشی اور پردہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادریں دیوار پر پھینک دی اور فرمایا، اس سے پردہ کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت اندر تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بیماری کی تکلیف کے علاوہ آزمائش یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر خوش اور مطمئن نہیں کہ تم سید النساء العالمین، سب عورتوں کی سردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی نگرانی فرماتے تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی سنوار دیکھتے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی نمائش کی چیز نظر آتی تو جب تک وہ چیز دور نہ کر دی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جانا موافق کر دیتے تھے۔ آپ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مراجعت فرما ہوئے تو حسب دستور فاطمہ بطول کے گھر گئے، لیکن دروازے پر پہنچ کر فوراً ہی لوٹ آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ رنج ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لے جانے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے کو غمگین دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان تشریف لائے تھے مگر گھر میں قدم رکھے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ آپ جائیے، اس کی وجہ معلوم کیجیے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقبول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واپس آنے کا سبب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، مجھے دنوی و نقش و نگار سے کیا تعلق؟ تمہارے دروازے پر منکش پردہ لٹک رہا ہے، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایسے مزین گھر میں داخل ہوں جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانہ شان نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کسی زیور کے بنوانے اور پہننے کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات قدرے بہتر ہو گئے تو سوئے اتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو سونے کا ہار بنوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں ہار دیکھا تو کچھ نگاہ و اتفاق نہ فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سمجھ گئیں، فوراً اسے اتارا اور فروخت کر کے وہ رقم محتاجوں میں تقسیم کر دی اور آئندہ زندگی بھر کسی کا ہار نہ پہنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت میں آ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے اور اس وقت تک ان کے گھر جانا چھوڑ دیا جب تک دونوں صاحبزادوں کے کنگن اتار نہ دیے گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت اس قسم کی دنیاوی زیب و زینت میں مبتلا ہوں۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور میاں بیوی علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا تم تہجد نہیں پڑھا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ کہنے لگے، جناب ہماری جانیں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب سے سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت پڑھتے اور ان پر ہاتھ مارتے ہوئے لوٹ آئے کہ انسان بہت سی باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی جب اسے کوئی نیک کام بتایا جاتا ہے یا کوئی اچھی نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں کئی قسم کے رخنے نکالتا ہے اور پھپھی دلیلیں دیتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی اور بدی کو پہچاننے اور گناہ و ثواب میں تمیز کرنے کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جگائے گا تو نماز پڑھ لیں گے، نہ جگائے گا تو نہ پڑھیں گے، کیسی غیر معقول بات ہے۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر ہمیشہ جاگ نہ آئے تو پھر نماز ہی نہ پڑھی جائے اور تارکین صلاۃ میں نام لکھوایا جائے۔ حالانکہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ شب زندہ دار اور تہجد گزار تھے، مگر ان کی ذرا سی غفلت پر اور پھر ان کے محمل سے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس ادنا سے تغافل کو ایک لمحہ بھی گوارا نہ کر سکے۔ جو لوگ تہجد نماز کو التزام نے نہیں پڑھتے اور اسے ایک اضافی یا اختیاری نماز سمجھتے ہیں کہ جی چاہا تو پڑھ لی، نہ جی چاہا تو نہ پڑھی، وہ اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں اور غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے باوجود نفل ہونے کے کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اور نہ صرف خود اس کے لیے اٹھتے بلکہ اہل بیت کرام کو بھی جگاتے تھے۔ نماز تہجد پر توجہ دلاتے قرآن کریم میں ارشاد ہے بطور نفل کے، تہجد پڑھو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ گویا وہی لوگ سب سے اچھے اور سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں جو تہجد کے نفل پڑھتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان آج کل تو پنجگانہ نماز کے پابند نظر نہیں آتے۔ تہجد کون پڑھتا ہے اور ان نفلوں کے ذریعے کون اللہ سے عزت و عظمت پانے کی کوشش کرتا ہے۔ والسلام۔